then move towards the specificities. فوکس ہوتے جائیں وقت کے ساتھ ساتھ کہاں کیا آپ اپنی پروجیکٹ میں کس سائڈ پہ جانا چاہتے ہیں, کیا بنانا چاہتے ہیں. یہ آپ کو مطلب جیسے ایک انہوں نے لکھا ہے کہ اگر ہم کسی ایک ڈیزیز کی پیتھوفیزیولوجی کو دیکھنا چاہتے ہیں, آئی ڈونٹ نو ہاؤ مینی پیپل فرام میڈیسن آر دیئر, تو پہلے ذرا آپ دیکھیں کہ اس ڈیزیز کا گلوبل برڈن کیا ہے. سملر سیٹنگز میں لوگوں نے ریسرچ کی ہے, جناب انڈیا میں کیا کیا ہے, سری لنکا میں کیا کیا, بنگلہ دیش میں کیا کیا, پاکستان میں اس طرح ہو سکتا ہے, ہمارا پرابلم یہ ہے, وی وانٹ ٹو سالو اٹ ان دس وے. سو اس طرح سے زیادہ ایک بڑے گول, بڑی جو آپ کی ہے ایک فوکس ہے, اس سے آپ نے آہستہ آہستہ اس کو مارجنلائز آپ کیے جائیں گے تاکہ آپ فوکس ہو جائیں اپنے اسپیسیفک ٹاپک کے اوپر. دین یہ اس کا ایک اہم پارٹ ہے انٹروڈکشن یا لٹریچر ریویو. اور یہاں بہت زیادہ جو ہے پرابلم ہو جاتا ہے. جیسے پہلے بات ہوئی, کسی نے 100 آرٹیکل لکھ دیے کہ یہ میں نے دیکھے ہیں, ان کو سائٹ کر دیا. ہو سکتا ہے اس نے ان کے نام بھی شاید 100 کے نہ دیکھے ہوں, صرف کٹ پیسٹ کیا. تو یہ اچھی بات نہیں ہے. جب آپ اس ریویو کو, جو بھی ریویور ہے وہ دیکھے گا, اس کے ایک پیراگراف 2 پیراگراف دیکھے گا, اسے اندازہ ہو جائے گا کہ جو لکھنے والا ہے وہ کتنے پانی میں ہے. سو what you really write in abstract or in all these parts, it reflect your own understanding of that specific field. So be careful while you are going to write even abstract, introduction, material method. یہ آپ کا اپنا جو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہے اس میں. سو جتنے زیادہ ایک بات جو یقیناً جو کہ میرا خیال ہے اس پہ زور دیا جانا چاہیے, وہ یہ ہے کہ جو ریسرچ آرٹیکلز ہیں پلیز ریڈ دیم ٹائم اینڈ اگین. جتنے زیادہ ریسرچ پیپرز آپ اسٹڈی ان کو مطلب یو آر ایبل ٹو اسٹڈی دیم, اٹ ول بینیفٹ یو. جتنے زیادہ پیپرز پڑھیں گے اپنی فیلڈ کے, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت کیا ریسرچ ہو رہی ہے آپ کی فیلڈ میں, کیا اپ ڈیٹس ہیں. جب تک آپ اپ ڈیٹ نہیں ہوں گے, نئی جو میتھڈالوجی ہے وہ کیا یوز ہو چکی ہے, اس وقت تک بات نہیں بنے گی, ریسرچ پرپوزل اپروو نہیں ہوگا. دین اگین دیر از آلویز ریفر ٹو دا اوریجنل سورس. اس میں ایک بات ہے, کسی ایک نے ان اے پیپر, لیٹس سی دیر از این آئیڈینٹیفیکیشن آف جین فار ہیئرنگ امپیئرمنٹ. دیر آر further papers, they have identified certain mutations in the same gene from other families in that population. But when you want to mention that gene that's important in hearing impairment, you have to mention the first paper that has originally discovered that gene. بعد والے پیپرز کا حوالہ دیا جا سکتا ہے, لیکن آپ کو اوریجنل سورس کو مینشن ضرور کرنا چاہیے. اس میں وہ بھی بات اینڈ ہو جائے گی شاید کہ سائٹیشن جو ہے اپنی چوائس کی ہو رہی ہیں, جو امپورٹنٹ سائٹیشن ہے وہ ہونی چاہیے. یہ اور ایک اس میں بات ہوتی ہے کہ جو اس فیلڈ میں جو مائل سٹون پبلیکیشنز ہیں, کہ آپ نے ان کو سائٹ کیا ہے کہ نہیں کیا. دس از امپورٹنٹ. اس سے علم ہوگا کہ آپ نے کتنے دھیان سے آپ نے وہ اپنی فیلڈ کے پیپرز جو ہیں ان کو یو ریلی اسٹڈیڈ دیم. It reflects. Then of course interpreting them, interpreting the dilemma and interpreting the problems and interpreting your solutions in your own problem. پہلے یہ ہو چکا ہے جی, ہمارا پرابلم یہ ہے, ہم یوں اسے لے کے جانا چاہتے ہیں اپنے حوالے سے. So at the end there must be a paragraph regarding your own problem. Then the research design. ریسرچ ڈیزائن میں بہت سی باتیں آ جائیں گی, ٹیکنیکل ٹرمز ہیں, کس ٹائپ کی ریسرچ آپ کرنا چاہتے ہیں, کیس کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, کوہارٹ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں, فیملیل جینیٹک کی ریسرچ آپ کی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, سیمپل سائز آپ نے لینا ہے, کس طرح سے سیمپل سائز لیا جائے گا, آپ کے پروسیجر کیا ہوں گے, ڈیٹا کلیکشن میتھڈالوجیز کیا ہوں گی آپ کی, اور اس کے علاوہ پھر اس میں کچھ ایتھیکل ریکوائرمنٹس بھی آ جائیں گی. ہم ایتھیکل ریکوائرمنٹس کو علیحدہ اینڈ پہ دیکھیں گے, وچ آر مور امپورٹنٹ نا. یہ سب باتیں آپ کے ریسرچ ڈیزائن کے اندر آتی جائیں گی, کس طرح سے آپ نے ان کو کلیکٹ کرنا ہے. یو ہیو ٹو شو دا ریویورز دیٹ یو نو آل دیز تھنگس اینڈ یو آر ایبل ٹو امپلائی دیم ان یور اون فیلڈ, ان یور اون ریسرچ. یو آر کیپیبل آف ڈوئنگ اٹ. ڈیٹا انالیسس, اس کے لیے یہ بھی کیا جاتا ہے. تو آپ نے لکھ دیا کہ جناب ہم نے ٹی ٹیسٹ لگانا ہے, فلانا ٹیسٹ کرنا ہے, فلانا ٹیسٹ کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بگ گرانٹس ہیں, اگر آپ نے NIH کو گرانٹ لکھی ہے, آپ نے ویلکم ٹرسٹ کو گرانٹ لکھی ہے, تو وہ صرف اس ڈیٹا انالیسس کے ایک پیج کو نہیں مانے گی. یو ہیو ٹو شو سم تھنگ لائک ڈمی ڈیٹا.
to just prove that what tools you are using for analyzing the data are really good and are really able to interpret results in an appropriate manner. So researcher also should contact expert to review the latest techniques. ہر بندہ ہر چیز نہیں جانتا. اگر آپ کو اسٹیٹسٹکس میں پرابلم ہو رہی, اگر آپ کو اپ ڈیٹ میتھڈالوجی میں پرابلم ہو رہی, پلیز ڈسکس ود ادرس. دین دیر ول بی not bad science but good science, as Dr. Peter has previously mentioned. So for good science you have to contact the specialist wherever you are feeling some problem, especially in data analysis, especially in the methodology, in techniques which are being used. Then expected results. اب آپ کہیں گے رزلٹ تو ابھی آئے نہیں, ہم نے ریسرچ تو کی نہیں ہے, بٹ دے آر ایکسپیکٹڈ ریزلٹس. آپ بتا سکتے ہیں کہ جناب ہم وی ول ڈو دس اور سو دیر مے بی سم پرابلم. امپلیکیشنس کیا ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کس کو فائدہ ہو رہا ہے, کیوں فائدہ ہو رہا ہے. اگر کسی فارماسیوٹیکل نے اس کو فنڈ کیا ہے تو آیا ایتھیکل اپروول پہلے لی گئی تھی, نہیں لی گئی تھی, کیا کیا گیا, اس کا پروسیس ہے. فارماسیوٹیکل دے فنڈ دا ریسرچ, لیکن اس میں آپ کو جتنی ایتھیکل پوائنٹس ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا. امپلیکیشنس جو ایکسپیکٹڈ ریزلٹس ہیں اور ان کی امپلیکیشن. دین دس از امپورٹنٹ تھنگ, آپ نے حساب لگانا ہے کہ جناب کتنے پیسے آپ کو چاہیے, جسٹیفائی, اینڈ دین اگین کہ جو پیسے آپ کو چاہیے ان کا آپ نے ٹوٹل بھی کیا ٹھیک کہ نہیں کیا. دس از یوزلی اے پرابلم. میرا اپنا ایکسپیرینس تھا. آئی روٹ دا ریسرچ ٹو HEC, I win the grant, but the reviewer said your total is not right. So I'm just at this slide, especially یہ اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ ٹوٹل جو ہے آپ کے اپنا جو چیز آپ نے لکھی ہے اس میں غلطی نہیں ہونی چاہیے. اس کو سبمٹ کرنے سے پہلے خود بھی پڑھیں ایک دفعہ, شاید وہ زیادہ بہتر ہو. دین شیڈول از فار یور سیلف اینڈ آف کورس فار دا فنڈنگ ایجنسی ایز ویل. ٹائم دیا جائے گا اس کو. عموماً جو ہے ہم بار گراف میں, چارٹ وغیرہ میں اس کو شو کیا جاتا ہے کہ جی اتنی دیر میں یہ ہوگا, پہلے مہینے میں یہ کریں گے, اگلے مہینے میں یہ کریں گے, 6 مہینے میں یہ کریں گے. اور پھر ان کی جب آپ اف یو آر لکی ٹو گیٹ دا فنڈنگ دین یو ہیو ٹو سبمٹ دا رپورٹ ایز ویل آفٹر 3 months, after 6 months, after a year, then you have to submit the reports as well. So the schedule will help you in each case. دین فیسلٹی, اسپیشل ریسورسز, یا ٹو مینشن کون سے لیب میں کام کیا جا رہا ہے, وہاں پہ کیا کیا ہے, کیا کیا نہیں ہے, کیا کیا اور چاہیے. اگر آپ کی لیب میں نہیں ہے تو کسی اور لیب میں استعمال ہوگا, ان کی طرف سے کوئی اجازت نامہ ہے کہ نہیں ہے. ایوری تھنگ شوڈ بی انکلوڈیڈ. ببلیوگرافی ایٹ دا اینڈ, اس سے پہلے میڈم نے بتایا, اپروپریٹ اینڈ ریکوائرڈ فارمیٹ فار لسٹنگ ریفرنسز. جیسا میں نے پہلے کہا ہے, ڈفرینٹ فنڈنگ ایجنسیز دے ہیو ڈفرینٹ فارمیٹس. You have to use that which is already mentioned in the forms. HEC کوئی اور فارمیٹ چاہتی ہے, PSF کوئی اور فارمیٹ چاہتی ہے, مے بی آپ کی اپنی یونیورسٹی کوئی اور فارمیٹ چاہ رہی. So you have to write accordingly. کچھ یوز کیے جاتے ہیں, کوئی ایک سسٹم, اسپیشلی یہ نہ ہو کہ ایبسٹریکٹ میں آپ نے اور لکھا ہوا ہے, نیچے انٹروڈکشن میں اور لکھا ہوا ہے. ایک ہی سسٹم یونیفارم جو ریکوائرڈ ہے اسی کو یوز کیا جائے. ایک جیسے میں نے ایگزامپل دے دی ہے, 3-4 ریفرنسنگ سسٹمز ہیں عموماً ببلیوگرافی سائٹیشن کے لیے, اینڈ پہ ریفرنس لکھنے کے لیے. سو اکارڈنگلی یو ہیو ٹو رائٹ. سو اپینڈسز, گلوسری ڈال دیں اگر آپ آخر پہ کوئی آپ نے بیچ میں ایسے نام یوز کیے ہیں کہ جو بہت زیادہ نون نہیں ہے, ان کو جسٹ ان کے بارے میں کچھ لکھتے ہیں. سیمپلنگ میئر, انسٹرومینٹس لکھنے جو آپ نے یوز جو آپ نے کیے ہیں. ادر کوئی اور ایسی چیز کہ جو اس باڈی آف پرپوزل کو مزید اسٹرانگ بنا سکتی ہے, اپینڈسز میں دے شوڈ انکلوڈیڈ ایز ویل. دین آئی جسٹ ٹیک 1 minute آن ایتھیکل کنسیڈریشنز. obligation ٹو اسٹڈی سبجیکٹس, عموماً انفارمڈ کانسینٹ لیا جائے گا. جو آپ کی جو IRB ہے, انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ, اور یور ایتھیکل کمیٹی, دے شوڈ بی اپرووڈ فرام دیم ایز ویل. اینڈ دین obligation ٹو سوسائٹی, obligation ٹو فنڈنگ ایجنسی, جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ فلفل ہونی چاہیے. obligation ٹو کولیگز ایز ویل. ایسا نہیں ہے کہ اور بندہ اس چیز پہ کام کیے جا رہا ہے, آپ نے آئیڈیا لیا اور اس سے پہلے وہی کام, مطلب اس طرح کی جو ہے حرکتیں وہ نہیں ہونی چاہیے. یوزلی دے ہیپن بٹ دے شوڈ ناٹ بی. واٹ آئی کین آئی سے. دین دا پلیجرزم اینڈ کوالٹی کنٹرول. اگین دا پلیجرزم از ٹو چیک دا پلیجرزم از ریسپانسبلٹی آف دا پرنسپل انویسٹیگیٹر. یہ اس کا کام ہے کہ وہ دیکھے کہ کوئی اس میں, if he himself is not involved, then
उसका काम है कि वो इसे देखेगा. क्वालिटी कंट्रोल होगा, ट्रेनिंग ऑफ द डाटा. जो बंदा डाटा लेने जा रहा है उसको पहले सिखाए सही कि जनाब कहां से डाटा लेके आना है, किस तरह करना है, फॉर्गिंग नहीं होनी चाहिए उसमें. These type of things. Data entry mistakes, checking. There are softwares now, but again, everything यहाँ हर चीज यहाँ है. If you are by nature good or bad, then it will reflect accordingly. So thank you very much. So yeah. So I think the